अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफद नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 की सूरह काफ की आयत नंबर 39 था 45 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और सूरत ज़ारियात की पहली 20 आयत की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सी व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहू व अदबारस सुजूद वस्तमि यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब यौम यस्मऊन अस्सैखत बिल हक़ ज़ालिका यौमुल खुरूज इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका खशरुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अन्त अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। सूरतुज़ ज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवन फ़ल्हामिलाति विक़रन फ़ल्जारियाति युसरन फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ुन व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल खुबुक़ि इन्नकुम लफ़ी क़ौलिम मुख़्तलिफ़िन युफ़कु अन्हु मन उफ़िक कुतिलल खर्रासून अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून यसअलून अय्याना यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारि युफ्तनून ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून
ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا، بے شک ہم جلائیں گے اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہے ہم کو آسان، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ معزز ناظرین، یہاں تک سورہ کاف کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تلاوت اور یہاں تک اختتام پذیر ہوئی۔ اب سورۃ الذاریات کی تلاوت اور اس کے ترجمہ اس کا تم ان کی سورہ ذاریات مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ آرائش والے آسمان کی قسم، تم مختلف بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنی رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی فجر و ظہر و عصر کے وقت، یعنی وقت مغرب اور عشاء و تہجد۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کے بعد تسبیح کرنے کا حکم فرمایا، بخاری شریف میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں چاہے کہ سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں، یعنی بہت ہی کثیر ہوں۔ مسلم شریف میں یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی
سخرا بیت المقدس سے جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریب مقام ہے، حضرت اسرافیل کی ندا یہ ہوگی: اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑو، ریزہ ریزہ شدہ گوشتو، پراگندہ بالو، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ سب لوگ مراد اس سے نفخہ ثانیہ ہے، آخرت میں مردے محشر کی طرف یعنی کفار قریش کہ انہیں بزور اسلام میں داخل کرو، آپ کا کام دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے۔ وکان ھذا قبل الامر بالقتال، سورہ زاریات کی یہاں سے اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 3 رکوع، 60 آیتیں، 360 کلمے، 1239 حروف ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں جو خاک وغیرہ کو اڑاتی ہیں، یعنی وہ گھٹائیں جو بارش کا پانی اٹھاتی ہیں، وہ کشتیاں جو پانی میں بسہولت چلتی ہیں، یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو بحکم الہی بارش و رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مدبرات الامر کیا ہے اور عالم میں تدبیر و تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر بسہولت چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بلاد میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ قسم کا مقصود اصلی اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں کمال قدرت الہی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ارباب دانش کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان میں نظر کر کے باس و جزا پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے امور عجیبہ پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بے شک قادر ہے۔ یعنی باس و جزا اور حساب کے بعد نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملنا، جس کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی مجنون معاذ اللہ تعالی۔ اسی طرح قرآن کریم کو کبھی ساحر بتاتے ہو، کبھی شعر، کبھی کہانت، کبھی اگلوں کی داستانیں، اور جو محروم ازلی ہے اس عادت سے محروم رہتا ہے اور بہکانے والوں کے بہکائے میں آتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے کہ ان کے پاس کیوں جاتا ہے، وہ تو شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاذب ہیں معاذ اللہ تعالی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو کہتے کہ وہ شعر ہے، سحر ہے، کذب ہے، معاذ اللہ تعالی۔ یعنی نشہ جہالت میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر اور تکذیب کے طور پر کہ ان کے جواب میں فرمایا جاتا ہے اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور دنیا میں تمسخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لاؤ جس کا وعدہ دیتے ہو۔ یعنی اپنے رب کی نعمت میں ہیں، باغوں کے اندر جن میں لطیف چشمے جاری ہیں، دنیا میں اور زیادہ حصہ شب کا نماز میں گزارتے، یعنی رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے ہیں، اور بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور شب کا پچھلا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں، اور اتنے سو جانے کو بھی تقصیر سمجھتے ہیں۔ منگتا تو وہ جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم وہ کہ حاجت مند ہو اور حیاءً سوال بھی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کی شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور ختم نبوت کے صدقے اس پروگرام کو خود بھی ضرور دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو، اس قرآن پاک کے چینل کو دیکھنے کے لیے ضرور ان کو ترغیب دیں، تلقین کریں، تبلیغ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ
آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔